آج پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں, کوئی سیٹسفائی نہیں ہے. جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں نا اس حوالے سے, جو آپ آواز اٹھاتے ہیں, یہ سب کچھ باتیں کرتے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ درست ہیں, لیکن کیا کریں, ہم نے جا کے جنگلوں میں تو نہیں رہنا, اسی سسٹم میں رہنا ہے. اب آسمہ جہانگیر ایک دلیر عورت تھی, وہ کہتی تھی ہر تیسرے دن آپ جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا, تو اکھاڑا جاتا ہے نا. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری عوام کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تب یہ لوگ جا کے نا ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے. اردگان کی مثالیں دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹیں؟ میں کہتا ہوں جی خدا نہ خاصہ ٹینک آنے ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر ٹینک آتے ہیں نا کسی پولیٹیکل لیڈر کو ہٹانے کے لیے ناجائز, تو اردگان کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں پہ فوج اتنی مضبوط تھی, اس کے باوجود وہ یورپ کے ساتھ رہ کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو سیکھ گئے ہوئے تھے. عمران خان کو ٹینکوں نے ہٹایا تھا کہ ووٹ نے ہٹایا تھا؟ دیکھیں جو سامنے ہے وہ تو ووٹ نہیں ہٹایا, ٹینکوں نے نہیں ہٹایا. نہیں, سامنے میں بات کروں, پیچھے تو آپ کو پتا ہے پیچھے ٹینک تھے جی, چونکہ ٹینکوں نے سہارا دے کے ان کو لائے تھے. اچھا, وہ پیچھے سے ہٹ گئے تو وہ گر کے دھڑم سے. تھوڑی دیر پہلے جو آسمہ جہانگیر کی آپ نے اگزامپل دی تھی, میرا اس بات پہ یہ اختلاف ہے کہ 2018 سے لے کے 2022 یا ایون فار دیٹ میٹر 2023 میں جب تک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, کیا اس کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, کہاں سے ہے, ہائبرڈ نظام تھا. ایک ظاہر ہے لولے لگ رہا ہے. اس کے اوپر گلا شکوہ کس بات کا؟ کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی جب ان لوگوں کو اسی طرح لایا جاتا ہے اور اسی طرح ہٹایا جاتا ہے, مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں. تو دیکھیں پھر آپ یا تو امام خمینی بن جائیں. پھر نہیں, میں تو پھر سرکار جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا بنانے کی کر رہے ہیں, ان کو تو نا اس کام سے روکے. کون بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ یار آپ سمجھ لو کہ آپ نے پالیٹکس کے ذریعے ہی چینج لے کے آنی ہے, بھلے اس میں زیادہ ٹائم لے. آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بننا, فسادی نہیں بننا, وہ تو کسی صورت نہیں بننا. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن یہ جو فساد ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر, مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں میں اسلحہ, یہ وہی لوگ دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے. ٹھیک, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے امام خمینی بن سکتے ہیں؟ اور نہیں, میں نے اپنی بات کرنی, میں نے کہا کہ میں اس کی طرف لوگوں کو گائیڈ کروں گا. ضروری راستہ وہ آپ, ہاں, راستے کی وہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو چینج کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. سو would that lead to an Islamic انقلاب؟ نہیں, انقلاب شلاب نہیں, اچھا, پولیٹیکل اسٹرگل. اس میں آپ 100% کی بات نہ کریں. آپ کی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے؟ نہیں, میں نے تو سیاست جوائن بھی نہیں کرنی. اچھا, نہیں, وہ اس کے بعد میں نے الیکشن بھی نہیں لڑنا. نہیں, الیکشن بھی نہیں لڑنا, کیونکہ کوئی وہ ایک یہ بھی کنٹروورسی آپ کے اوپر آئی کہ شاید نہیں, کیوں الیکشن لڑنا, نہیں, کیوں, ایسا کیوں؟ آپ اس کی وجہ میں بتاؤں, میری ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا. اچھا, اور دوسری بات وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. عام طور پہ جو ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر دیتے ہیں حلقوں کے اندر. یو پلان ٹو ڈو دیٹ؟ نہیں, فی الحال تو کوئی نہیں. اس وقت جو کینڈیڈیٹ مجھے نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں, یہ وہی ہیں جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے تھے, پھر کیو لیگ میں رہے, پھر پی ٹی آئی میں رہے. تو اگر نون لیگ والوں نے ان کو ٹکٹ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ووٹ کو عزت والی تو بات ختم ہوگی. دس از ویری اسٹرینج. آپ اپنے آپ کو وہ مارجن دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے نظریات بدل گئے, یہ بات آپ اس کینڈیڈیٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے نظریات بدل گئے. ویسے اصولاً دینی چاہیے, لیکن یہ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتا ہے آپ میرے ٹاک شو میں آئیں گے تو میں نے آپ کے سارے پرانے بیانات چلانا شروع کر دینے. تو یہ کہتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ہی نہیں, ایسا ہوگا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں, میں نے تو اس طرف آنا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے, اس کے ہوتے ہوئے میں اتنے بڑے لیول کے کام کو اپنے گلے نہیں ڈال سکتا. اچھا, لیکن یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نون لیگ کے کم از کم کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہیں کریں. نہیں, میں نے نون لیگ یا پی ڈی اے کی بات نہیں کی, میں کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو میں اینڈ ٹائم پہ ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. از عمران خان کرپٹ؟ میرے خیال ہے توشہ خانہ اور باقی ساری چیزوں کے بعد تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. یس, ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے. از نواز شریف کرپٹ؟ ان کے ناک کے نیچے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کلیئر کٹ جواب دینا. یہ تو نہیں, کلیئر کٹ کس طرح, میرے پاس تو دیکھیں ہمارے سارے ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگوا کے اس قوم کا اینڈ پہ اقامہ نکالا, تو میں کیسے کروں, میرے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ تو میرے سامنے ہے. نہیں, میرا کہنے کا وہ جو اقامہ والا جو کیس ہے اس کو تو فلاٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ عدالتی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جب ہماری عدالت کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچی تو میں, آپ کا بلیف کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے. ہاں, آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے کلیم کیا تھا نا نواز شریف صاحب کے بارے میں, تو وہ ثابت نہیں کر سکے. اچھا, ہاں, یہ میں کہوں گا. تو پھر وہ کرپٹ نہ ہوگا نا. دیکھیں یہ آپ کرپٹ نہ ہوئے, یہ والی آپ ڈگری اگر مجھ سے لے کے جائیں گے کسی کے بارے میں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ڈر رہے ہیں آپ, کیا ہوا؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. Why are you afraid? نہیں, افریڈ والی بات نہیں, افریڈ ہونے والی بات نہیں. پتہ کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے. خان صاحب کے بارے میں ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا. خان صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھیں توشہ خانہ ہے تو یہ تو وہ ہے.
آپ نے ان کو ایک کرپٹی پہ برانڈ کیا نا آپ نے. دیکھیں ان کے ناک کے نیچے ہوا نا, جہانگیر ترین والا معاملہ بھی ہوا اس وقت. اچھا. ہاں ان کی ناک کے نیچے ہوا نا, تو نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے کے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. اچھا. تو میرے خیال اب آگے چلنا چاہیے. اس وقت نواز شریف صاحب نے جو لائن لی ہے نا مینار پاکستان والی, کون سی؟ کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو معاف کیا, اب آگے چلیں. آپ کے خیال میں کس کو معاف کیا انہوں نے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا تو انہیں کو معاف کیا ہے نا. کوئی پولیٹیکل فورسز کو وہ معافی تو نہیں دے رہے؟ نہیں, امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ ویڈیو چلائیے گا انشاءاللہ. اگر عمران خان صاحب کو کوئی اس حوالے سے کوئی چھوٹ والا معاملہ ہوا تو نیکسٹ گورنمنٹ میں ہی ہوگا. الیکشن سے پہلے ان کے لیے کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل چھوٹ نواز شریف دیں گے؟ نہیں, وہ بھی ایگری کیے ہوئے ہوں گے اس میں. ایگری کروا لیے جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے عمران خان کو ایگری کروا. جی ایسے ہی ہے. تو پھر وہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے. اس کا گلہ تو مجھ سے نہ کریں, نہ تو میں اسٹیبلیشمنٹ کا بندہ ہوں, میں تو خود آپ کی طرح ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں نے یہ نہیں کہا آپ اسٹیبلیشمنٹ کا آدمی, میں نے تو آپ کو رونا رویا جا سکتا ہے میرے خلاف. میرا صرف جو یہ دوبارہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم, جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے, آپ اس میں ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کہ آپ ووٹ کریں. میں نے کہا کہتا تھا, اب یہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اپنے لیے ضرور بات کروں گا, کسی کو میں کوئی گارڈ نہیں کروں گا. ووٹ کرنے کے لیے آپ نہیں دیکھیں جی, اب ہمارے سامنے 15 منٹ تو سی ایم ہی لڑنے. اوہو, میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ووٹ ڈالو. اچھا, کس کو ڈالو یہ میں نہیں کہوں گا. اور لیکن آپ یہ کنفرم ہے کہ اس کا جو اینڈ آئے گا, جو آخر میں جا کے بندہ وزیر اعظم بنے گا, وہ کرپٹ ہی ہوگا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف, او یار ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے بننا ہے. لیکن اچھا چلیں, میں ایک سوال کو دوسری طرح لے لیتا ہوں. یہ پورے ہورائزن میں ایماندار بندہ کون لگتا ہے؟ ایماندار میں خود ہوں الحمدللہ. آپ نے تو الیکشن لڑنا, مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں, آپ نے خود کہا. تو باقی کسی کے بارے میں کوئی تو بندہ ہو نا جسے, باقی نہیں, اس میں کوئی نہیں ہوگا. میں یہاں سے لے کے دیکھیں, میں تو اس ٹرم کو ہی غلط سمجھتا ہوں. صادق اور امین کی جو ٹرم انہوں نے ڈیوائس کی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر, جہاں پہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک ایک کرپٹ نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر 100% تو کسی کو ڈگری نہیں دی جا سکتی کہ بڑا ایماندار آدمی ہے. اچھا,